داستانیں سنانا چاہتا ہوں اپنے عہد کی عید کا۔ اچھا، اس میں بیسک آبویسلی چاند کا دیکھنا تھا اور کوٹھوں پہ چڑھ کے لوگ چاند دیکھتے تھے۔ یہ مزے نہیں تھے روز حلال کمیٹی والے، اس وقت یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، بڑے پرانے میتھڈ تھے۔ یہ نہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ درجنوں کے حساب سے بڑی بڑی دوربینیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر فوٹو سیشن ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص آ کے دیکھتا ہے، شاید اسے ڈیفرنٹ چاند نظر آتا ہو، اور اس کے بعد مختلف عیدیں ہوتی تھیں، لیکن اس زمانے میں عید جنرلی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو وہ کوٹھوں پہ لوگ چڑھ جاتے شام کو اور دیکھ رہے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا چولا پڑنا، یعنی دھوکہ سا ہوتا تھا کہ چاند ہے، تو بندے نے شور مچا دینا کہ میں نے چاند دیکھ لیا۔ اب سب ادھر دیکھ رہے ہیں، سب کو چاند نظر آ رہے ہیں اور چاند ہے نہیں، لیکن باہر طور جو ذی شعور لوگ تھے وہ جان جاتے تھے کہ چاند ہے، یعنی اگر چاند نکل آتا تھا تو پورے کوٹھوں پر مبارکباد۔ اور اس کے بعد مسجد میں ایک نوبت ہوتی تھی، وہ بجا دی جاتی تھی۔ تو کہہ میں یہ رہا تھا کہ ان دنوں روتے حلال کمیٹی والے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک ہمارے بہت فیمس آرٹسٹ زیدی صاحب تھے کراچی کے، اور ان کے کمال کی کارٹون ہوتے تھے۔ ایک ان کا بڑا وائرل ہوا تھا کہ ایک بس کو لوگ دھکا لگا رہے ہیں، تو کنڈکٹر صاحب ایک صاحب کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ اب دھکا لگانا بند کر دیں، آپ کا ٹکٹ یہاں تک ہے۔ لیکن ان کا جو بہت فیمس ہوا کارٹون وہ یہ ہے کہ ایک بابا جی کھڑے ہوئے ہیں ذرا سے جھکے ہوئے لاٹھی لے کے، تو ایک بچے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا مجھے ذرا سڑک سے پار کروا دو، مجھے کم نظر آتا ہے۔ تو وہ انہیں سڑک پار کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا جی آپ کرتے کیا ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں روت حلال کمیٹی میں ہوں۔ باہر طور یہ تو ان لائٹ وین ہوا، لیکن یہ ہے کہ بھئی چاند کیا طے ہے کہ کب نکلنا ہے اور کب نکلنا نہیں؟ ہمارے گوال منڈی میں ایک ہوتے تھے علامہ انڈیاں والے، انڈوں کا کاروبار کرتے۔ بچپن میں موصوف کو خبط ہو گیا کہ میں نے ستاروں کا علم سیکھنا ہے، چنانچہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے پورے ہندوستان میں، یعنی سب کانٹیننٹ میں۔ معلوم ہوا کہ مدراس میں ایک کوئی مندر ہے جہاں ہزاروں سال قدیم سنسکرت کی جو ہوتی ہیں کتابیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، جن میں ستاروں کا علم ہوتا ہے، لیکن شرط یہ تھی کہ آپ کو ہندو ہوں تو تب داخلہ ملتا تھا۔ تو انہوں نے ہندوازم کا مطالعہ کر کے بخوبی وہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا۔ شرعی طور پہ اتنے پابند تھے کہ سارا دن وہی کرتے جو کرنا پڑتا، اور شام کو جا کے اپنی کوٹری میں تمام نمازیں ادا کرتے اور روزے بھی رکھتے۔ تو یہ علامہ صاحب گوال منڈی میں رہتے تھے، انڈوں کا کاروبار کرتے تھے، میرے والد کے دوست، اور بہت علم والے تھے۔ میں تو خیر بہت چھوٹا تھا، ویسے بھی کچھ مجھے زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا ان کے مقابلے میں، لیکن میں ان سے سیکھتا بہت کچھ تھا۔ ایک روز یہی سلسلہ تھا چاند کا، تو کہنے لگے کہ بھئی دیکھو سنسر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے کہ آج چاند نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا ہے نا کہ یہ سسٹم جو ہے پورا کائناتوں کا، یہ میں نے طے کر دیا ہے کہ ایک خاص طریقے سے یہ چلتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج پتہ نہیں چاند نکلنا ہے یا نہیں نکلنا، اس کا مطلب ہے کہ ہم روگردانی کر رہے ہیں۔ یہ طے ہے کہ چاند فلاں تاریخ کو نکلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں وہ مختلف وقت پہ نظر آئے گا۔ چنانچہ ایک دن تاؤ کھا کے انہوں نے کہا کہ کاغذ نکالو۔ میں نے کاغذ دیا، اس کے اوپر آئندہ 10 عیدوں کے انہوں نے اسلامی مہینوں کی تاریخ اور ولایتی مہینوں کی تاریخیں لکھ دی۔ کہنے کہ ان تاریخوں پہ لاہور میں چاند نظر آئے گا، اگر نہ آیا اور اگر میں مر گیا ہوا تو میری قبر پہ آ کے چھتر مارنا، یعنی اتنے شدید الفاظ ہے۔ اور میرے پاس وہ کاغذ بہت عرصہ تک پڑا، اور واقعی انہی دنوں میں عید ہوتی تھی۔ تو باہر طور یہ شغل رہتا ہے عید جو روت حلال کمیٹی کا، ادھر پشاور میں اور کوئی اعلان ہو جاتا ہے، یہاں اور ہو جاتا ہے، تو شغل کے طور پہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ سب چیزیں طے شدہ ہیں۔ ناسا کے پاس ہی چلے، اب تو مجھے خیال ہے کہ یہ جو ہے موبائل علم میں بھی آ گیا ہے۔ اچھا، عید کی بہت ساری روایتیں ہیں
جو مجھے ایسے لوگ مس کرتے ہیں. اب تو ماڈرن عید ہو گئی. اس میں ہے ایک عید کارڈز. عید سے 3-4 دن پہلے یا ہفتہ پہلے انارکلی میں خاص طور پہ وہاں پہ میزوں پہ عید کارڈ سج جاتے تھے, بہت خوبصورت, اور ہمیں تو بہت خوبصورت لگتے تھے. اور اس کی بے شمار شاپنگ ہوتی تھی, کیونکہ ہر شخص 10-15 عید کارڈ ضرور خریدتا تھا اور اپنی من مرضی سے خریدتا تھا, اور ہر نوعیت کے کارڈ مل جاتے تھے. مثلا جو سب سے پاپولر تھے کہ وہ 2 دل بنے ہوئے ہیں, اس میں ایک تیر ہے اور کوئی شعر اس قسم کا ہے کہ بھئی تم گلے سے آ ملے سارا گلا جاتا رہا. ہم اس کو بڑا عرصہ یہ پڑھتے رہے کہ تم گلے سے آ لگے سارا گلا جاتا رہا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بھی گلا نہیں جاتا رہا, اب وہ جاتا ہے کبھی کبھار, میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیان کروں گا, لیکن ہے کہ گلا جاتا رہا. اور اس میں مختلف ایکٹرسوں کی بھی تصویریں ہوتی تھیں, یعنی ہر نوعیت کے ہر شخص کے لیے وہ عید کارڈ ہوتے تھے, اور انہیں خرید کر بڑے 3-4 دن پہلے پوسٹ کیا جاتا تھا. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ہم بناتے ہیں ویلنٹائن ڈے جعلی سا, تو اس کی بھی اوریجنل روایت یہی ہے کہ آپ کارڈ جب بھیجتے ہیں اپنے پسندیدہ شخص کو تو اس پہ اوپر اپنا نام نہیں لکھتے, اس کو گیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس نے بھیجا. ہماری جو عیدیں تھیں پرانی, ان میں ایگزیکٹلی اس طرح چند کارڈ بھیجے جاتے تھے, اور وہ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے وہ دلوں والے ہی کارڈ ہوتے تھے, اور اس کے اوپر نام نہیں لکھا جاتا تھا, تاکہ جس کو وہ ملے وہ گیس کرے کہ کون شخص ہے جو مجھے پسند کرتا ہے, اور وہ عید مبارک کے لیے یہ والا کارڈ اس نے بھیجا. اسی طرح جو پوسٹ مین 5-6 روز پہلے عید سے وہ آپ کے عید کارڈ روک لیتے تھے, اور عین عید کے روز وہ آتے تھے, عید کی مبارکباد دیتے تھے, اور پرندہ عیدی بھی لینی ہوتی تھی انہوں نے, وہ پرندہ آپ کو دیا جاتا تھا.